لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے جلوہ گر ہوئے ہیں کہ اس دین حق کو باقی ادیان پر غالب کر دے۔ دین حق ہے، وہ دین حق ہے جو قرآن و حدیث سے بنا ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، وہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، لانے والا پیغمبر ہو، لانے والا نبی ہو، لانے والا رسول ہو، لانے والا چھوٹا ہو، لانے والا بڑا ہو، لانے والا امیر ہو، لانے والا غریب ہو، لانے والا عربی ہو، لانے والا اجمی ہو، اس کے بارے میں عرش والے کا فیصلہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ مجھے اور کوئی دین پسند نہیں ہے، میں کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر عرش پر اس دین کے علاوہ رب کسی اور دین کو پسند نہیں کرتا، اور فرش پر وہابی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند نہیں کرتے۔ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ہم پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب جب خود پسند نہیں کرتا تو رب والے وہاب نہیں پسند کرتا تو وہابی بھی پسند۔ آئیے شرف حاصل ہے ہم کو، شرف کہ آج وہ سچا اور سچا دین اگر کسی کے پاس ہے، کائنات میں موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ اہل، میں نہیں کہتا، شاید میری بات کو تم نہ مانو، میں نہیں کہتا میری بات کو شاید تم اہمیت نہ دو، وہ کہتا ہے جس کو ابو حنیفہ کا شاگرد رشید کہتے ہو، وہ کہتا ہے جو وقت کا محدث ہے، وہ کہتا ہے جو دین کا عالم ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ منہاج الاعتدال کو اٹھائیے، کیا کہا؟ لوگوں نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک تو بڑے بڑے مقرب لوگوں کے قریب رہا ہے، بتا تو صحیح وہ دین جو جناب محمد لے کر آئے، جس دین کے لیے نبی نے دن رات ایک کیا، جس دین کے لیے نبی نے مارے کھائیں، جس دین کے لیے نبی کے قتل کے منصوبے بنے، بتا تو صحیح آج وہ دین کس کے پاس ہے؟ بتا تو صحیح وہ سچا اور سچا دین کس کے پاس ہے؟ آج وہ سچا اور سچا دین کہاں سے ملے گا؟ عبداللہ ابن مبارک تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تیری معرفت کو سلام، تیری بلندی کو سلام۔ تو نے آج سے 1300 سال پہلے تو نے میرے مسلک کی صداقت کا نکارہ کھڑکایا، تو نے میرے مسلک کی سچائی کا اعلان کیا، تو نے میرے مسلک کی صداقت کا پیغام دیا۔ کہا لوگوں مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ یہ سچا اور سچا دین کس کے پاس ہے؟ میرا اعلان سن لو، الدین و اہل الحدیث۔ یہ سچا اور سچا دین اگر آج کسی کے پاس ہے تو وہ اہل حدیث کے پاس ہے، وہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ وہ اہل حدیث ہو، تم اتنے خوش قسمت ہو، تم اتنے خوش نصیب ہو، تم اتنے خوش بخت ہو۔ اور وہ لوگ ذرا عقل کے ناخن لیں جو کہتے ہیں کل آئے ہیں، جو کہتے ہیں ان کا وجود کل ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، میں نے کہا اور میں اس پہ دلائل رکھتا ہوں، کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس صدی میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو۔ جاؤ دلائل کی دنیا میں آؤ، براہین کی دنیا میں آؤ، یہ دیکھو کہتے ہو کل آئے ہیں، یہ دیکھو ہماری آمد پہ تنقید کرنے والوں، ہمیں کل کا کہنے والوں، آؤ 1200 سال 1300 سال پرانی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے الدین و اہل الحدیث، سچا دین ہے آج اس کائنات میں تو وہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس ہے۔
دین حق ہے، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے کس کے پاس؟ یہ ہے کس کے پاس؟ آئیے، علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث کے اندر لکھا ہے، احمد بن سنان کے حوالے سے وہ امام ولید کرابیسی رحمہ اللہ کی وصیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احمد بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آج سے 1100 سال پہلے کی بات تمہیں سنانے لگا ہوں، آج سے 1100 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ احمد بن سنان کہتے ہیں امام ولید کرابیسی پر آخری وقت آیا، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں کی، اس میں ایک وصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو وصیتیں کی، اپنے بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو آؤ، بیٹے آئے، باپ کے گرد جمع ہوئے، باپ کے پاس بیٹھے، باپ کے قریب ہوئے، باپ نے کہا بیٹا بتاؤ، اس وقت آج کے اس دور میں علم کلام میں مجھ سے زیادہ کسی کو عالم سمجھتے ہو؟ کہا بابا نہیں سمجھتے۔ کہا مجھ سے بڑا مناظر کسی کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا بتاؤ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو؟ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ بابا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے، تو سچا ہے، ہم تجھے جھوٹا نہیں سمجھتے۔ کہا بیٹو پھر مجھے بتاؤ، قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم۔ اور مجھے یہ بتاؤ، میں اگر تمہیں کوئی وصیت کروں تم میری وصیت کو مانو گے، میری وصیت کو قبول کرو گے، میری وصیت کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا قالوا نعم، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، عالم ہیں، آپ بہت بڑے مناظر ہیں، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا مجھے یقین ہے تم ضرور مانو گے، لیکن سنو میں تمہیں وصیت کیے دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ قال علیکم بما علیہ اصحاب الحدیث، میں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ بابا کیا؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو، اہل حدیث مسلک کو تسلیم کر لو، اہل حدیث لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اہل حدیث لوگوں کو مان لو، اہل حدیث لوگوں کو قبول کر لو، اہل حدیثوں کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ ہائے ہائے، کیوں بات یاد رکھنا، نبی نے کیا کہا تھا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی، قرآن نے کہا قرآن حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، دین حق ہے، جانو آج یہ حق کن کے پاس ہے، سمجھو آج یہ حق کس کے پاس ہے۔ اگر اس حق کو لینا چاہتے ہو، اگر اس حق کو قبول کرنا چاہتے ہو، اگر اس حق کی تلاش کے لیے میدان عمل میں نکلے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں یہ حق کس کے پاس ہے، یہ حق کہاں تمہیں ملے گا۔ یہ امام ولید کرابیسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے، قال علیکم بما علیہ اصحاب الحدیث، اور میں تمہیں کہتا ہوں اہل حدیث سے وابستگی اختیار کر لو۔ بیٹوں نے کہا بابا کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ان کا ساتھ دیں، کیوں ان کو قبول کر لیں؟ اب وہ جواب جو اس نے دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، کہا فإنی رأیت الحق معہم، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان کا ساتھ اختیار کر لو، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان کے مذہب کو قبول کر لو۔ میں نے اپنی زندگی میں اگر حق دیکھا ہے تو اہل حدیث کے پاس دیکھا ہے، مجھے حق نظر آیا ہے تو اہل حدیث کے پاس۔ کیا مانا؟ مجھے قرآن و حدیث نظر آیا ہے تو کہاں؟